وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، حاضرین مجلس، نظام العلوم فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، اساتذہ، طلباء اور طالبات، ہم سب کے لیے یہ انتہائی پرمسرت اور بابرکت موقع ہے کہ نظام العلوم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے اس ادارے میں چند بچوں نے یعنی 6 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے اور اللہ رب العالمین کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو خوب نوازے، اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ان بچوں کو، پھر اس کے بعد ان کے والدین کو، اور پھر اس کے بعد نظام العلوم فاؤنڈیشن کے تمام اراکین ذمہ داران کو۔ ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی مستعدی کے ساتھ، للہیت اور اخلاص کے ساتھ ان بچوں کے اوپر 1 روز 2 روز نہیں، ہفتہ 2 ہفتہ نہیں، مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ سالہ سال لگ کر کے ان بچوں پر محنت کر کے قرآن کریم کو ان کے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بے حد قبول فرمائے، شرف قبولیت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ عزیزان محترم، قرآن کریم ایک مقدس اور پاکیزہ اور بابرکت کتاب ہے۔ دنیا میں کتابیں بہت ساری آئی ہیں، لیکن ان کتابوں میں سے کسی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نہیں لیا۔ آسمانی کتابیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن ان آسمانی کتابوں میں بھی کسی کتاب کے بارے میں یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی اور گارنٹی کے طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ اور ایک ایک حرکت محفوظ ہو۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں ضمانت دی جا سکتی ہے اور گارنٹی دی جا سکتی ہے اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ایک ایک حرف کو محفوظ کیا ہے، اس کے ایک ایک نقطے کو محفوظ کیا ہے اور اس کے ایک ایک حرکتوں کو محفوظ کیا ہے۔ اور قرآن کریم پر محنت کرنے والوں نے محنت کر کے بتا دیا کہ قرآن کریم میں کل حروف کتنے ہیں، قرآن کریم میں کل نقطے کتنے ہیں، قرآن کریم کے اندر زبر کتنا ہے، زیر کتنا ہے، پیش کتنا ہے، تشدید کتنا ہے، جزم کتنا ہے، یہ ساری باتیں محفوظ کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور یہ اعجاز اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات لے لے، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب دو جہاں لے لے، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری احکم الحاکمین پروردگار عالم لے لے، یقیناً اس کتاب کے ایک ایک حرف میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جب سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم تلاوت کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور تردد کی گنجائش نہیں۔ دنیا میں بہت سارے مصنفین گزرے، دنیا میں بہت سارے قلمکار اور صحافی حضرات گزرے،
گزرے، بہت سارے کتاب کے لکھنے والے رائٹر گزرے، جب وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں اور اپنی کتاب کا جب مقدمہ لکھتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کتاب کے آغاز میں پیش لفظ لکھتے ہیں تو وہاں پر ایک جملہ ضرور لکھتے ہیں کہ میں انسان ہوں، بہت ممکن ہے کہ میری اس کتاب میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، میری اس کتاب میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی، لہذا آپ حضرات اس کمیوں کے اوپر اور ان غلطیوں کے اوپر ہماری گرفت نہ فرما کر کے اس کی نشاندہی کرائیں گے تاکہ آئندہ طبعات میں اس کی تصحیح کرائی جا سکے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اس کا ابتدا ہوتا ہے اور جب اس کی شروعات ہوتی ہے تو اس کی شروعات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں عجیب بات ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ہم دنیا کے اندر کسی سامان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور قیمتی سامان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی بکس میں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس گولڈ ہے تو اس گولڈ کو کسی بکس میں رکھتے ہیں تاکہ اس گولڈ کی حفاظت ہو سکے۔ تو جب اس گولڈ کی حفاظت کرنے کے لیے اس گولڈ کو بکس میں رکھا تو صرف گولڈ کی حفاظت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ اس بکس اور صندوق کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ان بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا۔ تو جب قرآن محفوظ ہوگا تو قرآن کریم کے محفوظ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کا سینہ بھی محفوظ ہوگا، اور وہ سینہ جس جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ جسم بھی محفوظ ہوگا۔ گویا کہ قرآن کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاحب قرآن کی بھی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جب قرآن محفوظ ہوگا صاحب قرآن بھی محفوظ ہوگا۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے دے کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مئو اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر ایک حافظ قرآن کا کسی فساد کے اندر گولی لگی اور گولی لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اسے قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے چند مہینوں کے بعد جب پولیس محکمہ کے لوگوں کو اس کی خبر ملی تو اس لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اس کو قبر سے کھود کر کے نکالا گیا۔ وہاں پر جو عینی شاہدین ہیں، دیکھنے والے جو وہ کہتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد جب اس حافظ قرآن بچے کی قبر کی کھدائی کی گئی اور قبر سے اس کی لاش کو نکالا گیا تو لاش کے نکالنے کے بعد اس بچے کے جسم کے اوپر جہاں گولی لگی تھی اس جگہ سے ویسے ہی خون بہ رہا تھا جیسا کہ ابھی اسے گولی لگی ہو اور اس کے جسم سے خون بہ رہا ہو۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کی مثال ہے۔ ایک اور مثال آپ حضرات نے سنا ہوگا، ایک نام گزرا ہے حافظوں میں حافظ بادشاہ۔ ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن قرآن کریم ان کو اتنا ازبر تھا اور اتنے اچھے طریقے سے انہیں یاد تھا کہ لوگوں نے ان کا نام دے دیا حافظ بادشاہ۔ وہ سمرا کے اندر پڑھایا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی، ندی کے کنارے پر ان کی قبر بنائی گئی، اور ندی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر سال میں اس کا پانی جو ہے وہ زمین کو کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ زمین کو کاٹتے ہوئے ان کی قبر تک کی اس کا پانی پہنچ گیا، اور حافظ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کو اس ادارے کے ذمہ داروں نے خواب میں دیکھا کہ میری قبر کو پانی کاٹ رہا ہے، لہذا مجھے یہاں سے اٹھا کر کے کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ چنانچہ ان کی قبر کی کھدائی کی گئی، اور قبر کی کھدائی کے بعد جب ان کی لاش کو نکالا گیا تو ان کے کفن پر ذرہ برابر خراش تک نہیں آیا تھا، اور اس کا جسم بالکل صحیح سالم محفوظ تھا۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کی مثال ہے۔ میرے بھائی، ہم اور آپ قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنے کے لیے لگ گیا، جو کسی مدرسے میں چلا گیا، جو کسی مکتب میں چلا گیا، وہ دنیاوی اعتبار سے بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ یا تو مسجد کا لوٹا بن جائے گا یا پھر مدرسے کی رسید لے کر کے در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں
اور دوستوں ایسی بات نہیں ہے، دنیا والے چاہے جیسا بھی مدرسے والے کو سمجھے، دنیا والے چاہے جتنی حقارت سے مکتب والوں کو دیکھیں، دنیا والے چاہے کتنی حقارت سے کرتا پجامہ ٹوپی اور عمامہ والوں کو دیکھیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ساری انسانیت کا اجتماع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انتہائی جاہ و جلال کے ساتھ، پوری عظمت کے ساتھ اور پورے روب و دبدبہ کے ساتھ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگی اور ساری انسانیت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی۔ اس موقع پر ان حافظ قرآن کی مقام و مرتبہ کا پتہ چلے گا اور ان کے والدین کا مقام و مرتبہ کا پتہ چلے گا۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قیامت کی ہولناک اور خطرناک گھڑی میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل، یا حافظ قرآن تم قرآن کریم کو پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جاؤ۔ لوگ حسرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، لوگ رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے یہ کون ہے، یہ کون ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ وہی ہے جو نظام العلوم فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام چلنے والے ادارے میں بیٹھ کر کے اور یہاں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اور ان کے والدین کے ساتھ بھی احسان و اکرام کا معاملہ کیا جائے گا۔ آج ان بچوں کے سروں پر احسانی طور پر دستار فضیلت باندھی گئی، کل ان کے والدین کے سروں پر دستار فضیلت اللہ رب العالمین باندھیں گے۔ ساری انسانیت میں اجتماع ہوگا، نوری ملائکہ وہاں پر جمع ہوگی، نوری مخلوق وہاں پر جمع ہوگی، اور ایسی بابرکت گھڑی میں اور ایسی پر نور مجلس میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے سروں کو اس پر تاج رکھیں گے، اور وہ تاج ایسا ہوگا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ مدرسے میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت مختصر ہے، اسکولوں میں جانے والے، کالجوں میں جانے والے، یونیورسٹیوں کی تعلیم لینے والوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، لیکن جو مدرسے میں تعداد آ رہی ہے انہیں ہم محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہے کہ حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں، عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، ان سے آ کر کے مصافحہ کریں، ان سے آ کر کے دعا کی درخواست کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسبت قرآن کریم سے جڑی ہوئی ہے، اس نسبت قرآنی کی بنیاد پر ہمارے واسطے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور ہماری بگڑی سنور جائے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے۔ اس لیے ہمیں ان ادارے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اور مبارکبادی پیش کرتا ہوں جناب حافظ شارق صاحب کو، ان کے رفقائے کار کو، نظام العلوم فاؤنڈیشن کے تمام اراکین اور ذمہ دار کو کہ آپ حضرات نے قرآن خدمت کے لیے ایک کامیاب کوشش کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اور جو ہے آگے بڑھائے اور قرآن خدمات کی مزید توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی قرآن خدمات سے مربوط اور وابستہ رکھے کہ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، اور چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔